अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मिसबाह सईद और आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूं। और लंदन स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरफान हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इस्पा। सबसे पहले तो देखने वालों के लिए अच्छी खबर ये है कि हम अपना नंबर जो है वो आपको दे रहे हैं और आप अपने सवालात जो हैं वो और आपकी ऑडियोज पैगामात, वीडियो पैगामात अब आप अपने बारसानी इरसाल कर सकते हैं। नंबर नोट कीजिए 00447424274248। नंबर जो है वो तो इरफान हमने दे दिए अपने देखने वालों को। और सबसे पहले तो सवालात की जानिब आएंगे। अमेरिका के अंदर जो है वो बानी पीटीआई की रिहाई को लेके कोशिशें मजीद तेज हो गई हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान में भी सवालात उठ रहे हैं और अमेरिका में भी, क्या कहेंगे आप? देखिए मिसबा, ये जो हमने जो नया सिलसिला शुरू किया है, इसमें मैं एक एडिशन ये कर दूं। ये जो नंबर आपके साथ दोस्तों के साथ जो हमने शेयर किया, इस पे आप ना अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। और होगा ये कि हम उन तमाम सवालात को ऑडियो और वीडियो की शक्ल में अपने दोपहर वाला जो हमारा प्रोग्राम होता है या रात में हम इसको शेयर करेंगे। और मकसद ये है कि ताकि आप भी इस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हो सकें और आपकी आवाज भी जहां पहुंचनी चाहिए वहां पहुंच सके। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर मिसबा, जो आपने पूछा कि अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है। देखिए जी, ये पहली दफा हुआ है पाकिस्तान की तारीख के अंदर कि किसी भी सियासी जमात का एक क्लाउड जो है वो हमें व्हाइट हाउस के अंदर नजर आ रहा है। इससे पहले या मौजूदा हुकूमत के अंदर अगर आप उठाकर देखें ना, तो आपको दूर दूर तक व्हाइट हाउस के अंदर इस हुकूमत के लिए किसी किस्म की जो हमदर्दियां हैं वो नजर नहीं आती। और गो के एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट हैपेंड इन साइफर केस, ये हुकूमत मार्ज़े वजूद में आती है, इस फॉर्म 47 वाली। इसके बावजूद भी आपको अमेरिका से, यानी इस हुकूमत में जो बाइडन की जो हुकूमत है, वैसी सपोर्ट हमें नजर नहीं आई। कोई ये नहीं कह सकता इस हुकूमत के अंदर कि हमें अमेरिका से जो है वो मदद मिल गई है और हमारे साथ अमेरिका खड़ा है। आप देख लें, रिसेंटली जो डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद वहां से फोन कोई नहीं आया। और एक जो हमें व्हाइट हाउस के अंदर जो एक लॉबिंग नजर आ रही है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजर आ रही है। अच्छा, आमतौर पे ना ये जो लॉबिंग का वर्ड है, ये एक नेगेटिव उसमें लिया जाता है। बरतानिया के अंदर या अमेरिका के अंदर आपको उन कमेटीज के अंदर अपनी आवाज को उठाना पड़ता है जो आपके मुल्क से रिलेटेड होती हैं। तो वहां पर ये लॉबिंग फर्म्स हायर की जाती हैं जिनका व्हाइट हाउस के अंदर बहुत ज्यादा असर होता है। वो सेनेटर्स को जानते हैं, वो ऐवान नुमाइंदगान के अंदर लोगों को जानते हैं। तो ये पैगाम जहां पर जो व्हाइट हाउस के कर्ता धर्ता हैं या जो भी सदर आता है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को पहुंचाने के लिए ये तरीकाकार जो इस्तेमाल किया जाता है। अब हमने पिछले एक साल के अंदर मिसबा अमेरिका के अंदर ये देखा कि एक ऐसा लोगों के अंदर ऑब्वियसली ग्रुप जो है वो नमूदार हुआ जो पाकिस्तान के हालात को बहुत गौर से देख रहा था। आप अगर ये कहें कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, तो इस चीज को अब हुकूमत भी जो है वो डिनाई करती है कि तहरीक इंसाफ के लोग नहीं हैं, बल्कि ये ओवरसीज कम्युनिटी है। और जो खतूत लिखे गए, इसके बाद जो हुकूमत की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है, वहां पर अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात नहीं होती, बल्कि ये कहा जाता है कि जी देखें, ये जो बाहर बैठकर पाकिस्तानी डायस्पोरा ये क्या कर रहा है। तो ओवरसीज कम्युनिटी का एक बड़ा रोल है, डॉक्टर्स का एक बड़ा रोल है। अमेरिका के अंदर जो ग्रुप बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जिस तरह से हो रही हैं, उन्होंने ये तमाम बातें बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की टेबल पर पहुंचाई। उन्होंने ये तमाम बातें जो है वो ऐवान नुमाइंदगान के अंदर पहुंचाई, इसलिए खतूत लिखे जा रहे हैं। यहाँ पर लोग हुकूमत के तो बड़ी आसानी से इल्ज़ाम लगा देते हैं जी कि पैसे देकर होता है। भाईजान, ये पाकिस्तान में होता होगा, ये अमेरिका या बरतानिया में ऐसे नहीं होता। एक मिनट से पहले अगर आप वहाँ की सीक्रेट सर्विस की किसी कर्ता धर्ता को बुलाकर जो है उसे सख्त सवालात कर सकते हैं, फिर उसे फारिग कर दिया जाता है या इस्तीफा आ जाता है। तो ये डेमोक्रेसी में इसी तरह होता है। इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान है। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि ये जो खतूत लिखे गए, ये इसकी टाइमिंग बड़ी अहमियत की हामिल है। इससे पहले जो खत लिखा गया वो आपने देखा कि वहाँ के दफ्तर खारजा को लिखा गया कि पाकिस्तान के मामलात के ऊपर आपको अपना मौक़िफ़ जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत के साथ उठाना चाहिए। फिर इसकी टाइमिंग देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो बाइडन की हुकूमत जा रही है, ट्रंप की आ रही है, और उससे पहले ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं, जो जिनकी बड़ी जबरदस्त किस्म की लॉबिंग है। ये मैं अगर कहूँ ना कि ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी से बात की और ये हो गया, वाकई ही
ایوان نمائندگان کے اندر، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کے اندر، کانگریس میں باقاعدہ طور پر جو یہ موقف ہے اس کے، پاکستان کے اس موقف جو اس وقت ہو رہا ہے، پاکستان کی حکومت جو کر رہی ہے، یہ منانے میں اوورسیز کمیونٹی کامیاب ہوئی ہے. اس کی ٹائمنگ کو دیکھ لیں مصباح، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. گورنمنٹ جا رہی ہے، دوسری گورنمنٹ آ رہی ہے، کیس تیار ہوگا وائٹ ہاؤس کی ٹیبل پر، اوول آفس کے اندر یہ پہلے سے فائل موجود ہوگی، اور اس فائل کے اندر قیدی نمبر 804 کا کیس جو ہے وہ ٹاپ کے اوپر رکھا جائے گا جب بھی پاکستان کی بات آئے گی. اب آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ امریکہ اب پاکستان کو قیدی نمبر 804 کی نظروں سے دیکھے گا. پاکستان کے جو معاملات ہیں جو سیاست کے ہوں گے وہ قیدی نمبر 804 کی ہی ساتھ جڑے رہیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکہ کہے کہ فلاں معاملے میں جو ہے وہ ہم آپ کا تعاون چاہتے ہیں، وہ ساتھ یہ مدعا بھی اٹھائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ٹرمپ کا ہمیشہ سے یہ رہا کہ وہ لوگوں کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں. زبردست قسم کی جو ہم نے آمد دیکھی، ارائیول آف عمران خان ڈیورنگ ہز ٹینیور ان اوول آفس، اور پھر اس کے بعد وہاں سے پاکستان میں طاقتور جو لوگ ہیں، یا پاکستان میں فارم 47 والی حکومت جو ہے، یا پھر دوسرے، مجھے تو اس وقت ان کا ایگزٹ نظر آ گیا تھا کہ اب جب ٹرمپ جیتا ہے، اور ماضی کے ایگزامپلز اور ماضی کی تصویروں اور ماضی کی ویڈیوز کے مطابق اگر دیکھا جائے تو گیم از اوور فار سو مینی پیپل. تو اسی لیے یہ ایک بہت ہی ڈیسائسو موومنٹ ہے. ٹرمپ آئے گا تو وہ پاکستان سے پہلا سوال جو ہے وہ یہی کرے گا، اور اس نے عمران خان کے حوالے سے بات کرنی ہے، بیکاز ٹیبل کے اوپر فائل جو ہے قیدی نمبر 804 کی جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. برطانیہ کے ممبر آف پارلیمنٹ بھی اپنی حکومت کو خط لکھ رہے ہیں عمران خان کے حوالے سے. آپ کو کیا لگتا ہے برطانیہ اس وقت کیا چاہتا ہے؟ دیکھیں مصباح، یہ بہت ہی اہم، میں نے کہا نا کہ ڈیسائسو موومنٹ ہے. دنیا کی دو بڑی طاقتیں جو ہیں نا وہ اپنا ریئیکشن دے رہی ہیں. یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے. شہباز شریف کی حکومت کے حوالے سے کتنی دفعہ برطانیہ نے کوئی بات کی اور شہباز شریف کا نام لے کر بات کی. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ماضی قریب کے اندر کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی، یا ماضی میں کچھ ایسا معاملہ سامنے آیا. نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا گیا، کیسا ریئیکشن آیا. یہاں پر باؤجی اتنے برس رہے، انہوں نے کبھی بھی ان کا یہاں کی حکومت کے کسی بھی ممبر سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. تو یہ جو ممبر آف دا پارلیمنٹ تھے، جنہوں نے کم جانسن نے، جو لیورپول ریور سائڈ سے ایم پی ہیں، انہوں نے ایک خط لکھا تھا، اور پاکستان کے جو جوڈیشل پروسیس کے حوالے سے اس کے اوپر انہوں نے بات کی تھی، کنسرن شو کیا تھا کہ پاکستان کے اندر بنیادی انسانی حقوق کی جو ہے خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں. آزادی اظہار آپ کو نظر نہیں آئے گی. پاکستان کے میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. جو اوبلیگیشنز ہیں بینگ اے ممبر آف دا کامن ویلتھ، اوبویسلی پاکستان کامن ویلتھ کا دولت مشترکہ کا میں شامل ہے، تو یہ رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے. تو اس سوال کو اٹھایا گیا کہ ہمیں حالات کو دیکھنا پڑے گا. کن حالات میں ایک الیکٹڈ حکومت جو ہونی چاہیے تھی عمران خان کی، وہ نہیں ہے، بلکہ ایک سلیکٹڈ حکومت اس وقت قائم ہے. یہ ان کے اس خط سے مجھے تاثر جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جو ان کے کوٹ اینڈ کوٹ الفاظ تھے وہ اوبویسلی ایک کنسرن شو کیا گیا. اب یہ خط جو ہے وہ جاتا ہے. اچھا، اب اس کے اوپر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خط یہاں کی پی ٹی آئی نے نہیں لکھا. یہاں کی اوورسیز کمیونٹی جب سڑک پہ آتی ہے، احتجاج کرتی ہے، اپنے ایم پیز کو لیٹر لکھے جاتے ہیں. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. یعنی پی ٹی آئی آپ کو نظر نہیں آ رہی، اوورسیز کمیونٹی جو پاکستان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے، وہ طبقہ، وہ یہ سوال اپنے ایم پیز، اپنے اپنے علاقے کے ایم پیز جو ہیں ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے. پاکستان میں تو بسپا ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے ایم این ایز ایم پیز یا ان کو صرف الیکشن کے دنوں میں دیکھتے ہیں، اس کے بعد نہیں ہوتا. یہاں پر ہر مہینے ایک گیدرنگ ہوتی ہے اپنی اپنی کنسٹیٹوئنسیز کے اندر، اپنے اپنے وارڈز کے اندر. جو کونسلرز ہوتے ہیں، جو ایم پیز ہوتے ہیں، وہ اپنی اپنی کنسٹیٹوئنسیز کے اندر اپنے آفیسز میں جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ سوال لکھا جاتا ہے. ایون یو کین رائٹ ٹو یور ایم پی اباؤٹ اینی ایشو، کیونکہ جو اوورسیز کمیونٹی ہے وہ پاکستان میں بھی ہے. پاکستان جو نژاد جتنے بھی ہمارے لوگ یہاں پر ہیں، تو انہوں نے اپنے ایم پیز کو لکھا. تو کم جانسن کا یہ سوال جب پہنچتا ہے یو کے فارن سیکرٹری ڈیوڈ لیمی کے پاس، تو اس کا پھر رسپانس آگے سے آیا، اور اس نے کیا کہا. وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا جی ایک تو یہ اندرونی معاملہ ہے جو لیگل سسٹم ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہمارا کنسرن ہے. ہم ہائی لیول کے اوپر پاکستان کے حوالے سے میٹنگز کرتے رہتے ہیں، بات چیت بھی ہوتی ہے، اور اس معاملے کو ایڈریس بھی کیا جائے گا، یعنی اٹھایا جائے گا. رول آف لا کی بات کریں تو آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ جنگیں دنیا میں جو ورلڈ وارز ہوئی ہیں، امریکہ اور برطانیہ اتحادی تھے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ ان کی پالیسیز جو ہیں وہ جیل ان کرتی ہیں، چاہے وہ اسرائیل کا معاملہ ہو کہیں اور. تو آپ کو یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکہ سے آواز اٹھے کہ ہم نے کسی پالیسی پر
लेफ्ट पे जाना है तो बरतानिया के नहीं जी हमने राइट पे जाना है, तो इनको हमेशा आप इकट्ठे देखेंगे। तो अगर अमेरिका में कैदी नंबर 804 की जो फाइल है वो ओवल ऑफिस में पहुंच गई है, तो फिर ये भी देखना होगा कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर इस वक्त क्या माहौल है। और ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर भी इमरान खान का जो केस है, जो पिटीशन कहें, कंसर्न कहें, वो पहुंच चुका है। तो इन दोनों मुल्कों को आप किसी तरह भी इनकी अहमियत को, अगर आप चाहें भी ना, तो आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। आपको मानना पड़ेगी बात। आपके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, आपके ऊपर बहुत सारे दीगर मामलात हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का अब ये मुद्दा, कैदी नंबर 804 का मुद्दा, इन दो बड़ी ताकतों के सामने है। इरफान साहब, अगर हम पाकिस्तान के रिएक्शन को देखें तो आप क्या समझते हैं कि अमेरिका की तरफ से जो काविशें की गई या बरतानिया की तरफ से जो खतूत लिखे गए, ये एक्सरसाइज बेसुध साबित हो रही है? अच्छा, आपने ना वो जो पाकिस्तान का रिएक्शन है, गालबन आप उसकी बात करेंगे। दफ्तर खारजा की तरफ से इसके ऊपर रिएक्शन दिया गया, इससे पहले भी रिएक्शन दिया गया कि आप पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में क्यों मुदाखलत कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अच्छा देखिए, ये जो पूरा रिएक्शन दिया गया, इसकी दो लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो दफ्तर खारजा कह रहा है कि अमरीकी इंतजामिया इक़्तिदार की मुंतकली से पहले, यानी मुंतकली में मसरूफ है, और ऐसे में ये खतो किताबत बेसूद मश्क मालूम होती है। यानी अभी तो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत जो है वो आई नहीं है, तो भाई आपको किस बात की जल्दी है। ये एक तरह से पैगाम जो है वो अमेरिका को दिया गया, और ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ या इमरान खान का जो फॉलोअर है उसे ये दिया गया, डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर ये पैगाम दिया गया। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि एक दूसरे मुल्क के कानून साजों की जानिब से इसे पाकिस्तान के अंदरूनी मामला में खुली मुदाखलत करार दिया। देखिए जी, मसला यहाँ पर ये है कि हमने इससे पहले कभी भी पाकिस्तान के एक जमहूरी हुकूमत का आना, और जो होनी चाहिए थी, इसके ऊपर किसी भी मुल्क का इतना बड़ा रिएक्शन नहीं देखा। मुझे ऐसा लगता है ये है कि हुकूमत के हलकों में एक पैनिक पाया जाता है, और इस किस्म के बयानात हमें मुसलसल जो है ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो ट्रंप हुकूमत के आने से पहले जो वो तैयारी कर रही है। और इससे, इस जुमले से आपको ये भी पता चलता है कि बहुत सीरियस लिया जा रहा है ओवरसीज पाकिस्तानियों की एफर्ट्स जो कांग्रेस के अंदर हो रही हैं, जो खतूत लिखे जा रहे हैं। और फिर अमेरिका से अगर डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आ गया तो फिर क्या बनेगा। उससे पहले ग्राउंड तैयार की जा रही है, फिर उससे पहले बरतानिया से जो खतूत और फिर उनके जवाब, जो बरतानिया की हुकूमत डायरेक्ट जो है वो मुखातिब हो रही है, ये भी कंसर्न है। तो उससे पहले भी एक ग्राउंड जो है वो तैयार की जा रही है। तो आपका ये कहना कि अभी तो बाइडन की हुकूमत जो बैठी हुई है, तो तुम्हें किस बात की जल्दी है। तो इस हुकूमत का, जो बाइडन की हुकूमत के साथ जो गठजोड़ था जब से ये इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया, और जिस तरह हुकूमत जो रजीम चेंज हुई है, ये इसकी भी एक बड़ी निशानदेही है मिसबा, कि इनको भी कहीं ना कहीं दुख तो है ना कि जो बाइडन साहब जो हैं वो जा रहे हैं और ट्रंप साहब जो आ रहे हैं। तो ये भी उन्हें लग रहा है कि अभी तो हुकूमत नहीं आई, तो आप क्यों इतनी जल्दी में हैं। तो ये हुकूमत के अलावा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपना कंसर्न शो किया, और शरी रहमान जो हैं वो कहती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से हालात डिफरेंट नहीं होंगे और ये मुदाखलत होगी। वो तमाम लोग जो डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से सियासी दहशतगर्द करार दे चुके, जो कैपिटल हिल पर हमले की बात जो करते रहे, तो आज उन्हें मौका नहीं मिल रहा, कोई बयानिया नहीं मिल रहा। आपको मालूम होगा कि बिलावल जरदारी ने कितनी जो है वो ब्रूटल किस्म की तनकीद की थी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अमेरिका में बैठकर, कि ऐसा जी 200 साल में नहीं हुआ, 100 साल में ऐसा नहीं हुआ जो कुछ हमने यहाँ पर होते हुए देखा। क्योंकि उस वक्त ये समझते थे कि शायद जो बाइडन जो हैं एक और टर्म के लिए दोबारा इलेक्ट हो जाएंगे। जो बाइडन की बढ़ती हुई उम्र जो थी उनके रास्ते में आ गई, और फिर उनकी अपनी पार्टी के अंदर ये कंसर्न पाया जाता था कि ये पार्टी को संभाल नहीं सकते। और फिर ये भी याद रखिएगा, इन लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो एक तरह से उल्टी साबित हुई। किसी को ये भी मालूम नहीं था कि अमेरिका में मुसलमान जो है वो उठ खड़ा होगा, अरब वोटर जो उठ खड़ा होगा, और फिर इंसानियत के नाम पर लोग उठ खड़े हुए हार्वर्ड के अंदर और दुनिया की, अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो स्टूडेंट है उसने जाके एहतजाज किया, जो कुछ इसराइल ने किया। तो किसी को ये भी मालूम नहीं था। इरफान, हम देख रहे हैं कि वो सहाफ़ी भी हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं जो हुकूमत के बड़े करीबी समझे जाते हैं। नजम सेठी साहब का एक क्लिप जो है वो हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ के ऊपर वो तनकीद कर रहे हैं, वो इस वक्त सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल है, ट्वीट किया जा रहा है, रीट्वीट हो रहे हैं। ये तब्दीली को आप कैसे देखते हैं?
دیکھیں نجم سیٹھی صاحب کی کچھ آبزرویشن اس سے پہلے بھی تھی امریکہ کے الیکشنز کے اوپر، وہ بھی غلط ثابت ہوئی. تو میرا یہ خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں بہت سارے جرنلسٹ جو حکومت کی پالیسی کو ہمیشہ ٹو کرتے رہے اور سپورٹ کرتے رہے، وہاں پر بھی یہ احساس پایا جاتا ہے کہ ہم رات کو دن بنا کر پیش نہیں کر سکتے، ہم لوگوں کی آنکھوں میں جو ہے وہ دھول نہیں جھونک سکتے، ہمیں سچ بولنا پڑے گا. اور میں آپ کو نا ایک بات بتاؤں مصباح، یہ جو پاکستان کی حکومت ہے نا، اس سے غلطی پتہ کیا ہو رہی ہے؟ آپ کو پاپولر سینٹیمنٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور بہت سارے لوگوں کو تو یہ سمجھ میں آ گئی، بے شک وہ پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ میں داخل ہوئے. اگر آپ یہ پوری جو تحریک ہے نا 8 فروری سے پہلے عمران خان کا بیانیہ اس حکومت کے حوالے سے جس طرح ان کی حکومت کو گرایا گیا، ذرا آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو نا اس پورے پروسیس میں، اس پوری ٹائم لائن میں جو کیوس نظر آتا ہے، ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں. مثال کے طور پر عمران خان سب سے زیادہ مقبول لیڈر تھا، تو بہت سارے لوگوں نے اس مقبولیت کو کیش کروایا، ان کی پارٹی میں شامل ہو گئے. بہت سارے لوگوں نے ریئیکشن کے طور پر 9 مئی کے اس مقبولیت سے جان چھڑائی، بعد میں وہ پچھتاتے رہے. پھر بہت سارے ایسے صحافی تھے جنہوں نے عمران خان کے جو سرکل ہے اس سے نکل کر، یعنی ان کی پالیسی کو سپورٹ کرنے کی بجائے ان کے اینٹی چلے گئے، اب وہ بھی پچھتا رہے ہیں. تو یہ آپ کتنی دیر جو ہے جھوٹ کی دکان کھول کر اسے چلائیں گے؟ آپ کو کبھی نہ کبھی جو ہے وہ دوبارہ رجوع کرنا پڑتا ہے. اور اس وقت میرا خیال ہے کہ بہت سارے صحافی جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے جو سچی بات ہے وہ نہ کی تو پھر بہت سارے مسائل ہو جائیں گے، اور پاکستان کی عوام اتنی بیوقوف نہیں ہے. اور پھر اسی ٹائم لائن کے اندر جو کیوس ہمیں نظر آیا اور عمران خان کی مقبولیت، اور اس مقبولیت کا لوگ کیسے فائدہ اٹھاتے رہے. آپ فضل الرحمان صاحب کو دیکھیں، وہ بھی اس مقبولیت سے فائدہ کہیں نہ کہیں اٹھا کر پچھلے 2-3 مہینوں میں گئے ہیں. دیکھیں انہیں اگر سمجھ آ سکتی ہے تو پھر بہت سارے صحافیوں کو بھی اب سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہمیں پاپولر بات کرنی چاہیے، ہمیں پاپولر سیاست کی طرف بڑھنا چاہیے، ہمیں پاپولر جو نظریہ ہے اسے دیکھنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر وقت بیٹھ کر جھوٹ کی دکان کھول لیں اور اس کے اوپر مسلسل جھوٹ بولیں. فیکٹس لوگ 1 منٹ سے پہلے جا کر چیک کرتے ہیں. پاکستان کے اندر معیشت کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے؟ آئی ایم ایف آ کر ہمیں مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ٹیکس تم نے اکٹھا نہیں کیا. ٹیکس کیوں اکٹھا نہیں کیا؟ وہ جس طرح آپ ہوم ورک نہیں کرتے نا، تو بڑے ہیڈ ماسٹر صاحب آ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا کر کے پوچھا جاتا ہے. یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ سرپرائز ٹیسٹ جس دن ہو جائے اس دن آپ پھنس جاتے ہیں. یا میڈم جب پڑھا رہی ہوں کلاس میں اور اوپر سے پرنسپل صاحب آ جائیں اور سرپرائز ٹیسٹ لے لیں. تو آئی ایم ایف نے آ کر ہمارا سرپرائز ٹیسٹ لیا، اس میں پنجاب تو فیل ہو گیا اور وہ ٹیکس کلیکشن نہیں ہو سکی. تو ہماری ہر چیز انہوں نے دیکھ لی ہے. زراعت سے جو منسلک جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے، وہاں پر بھی اب وہ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں، اور یہ بھی ان کو بات پتا ہے. ہم نے سولر جو پینلز تھے اس کے اوپر جس طرح سے ہم اس کو ہنگامی بنیادوں پر اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے اس کو بھی روک لیا. اور پھر ٹیکس کے معاملات کے اوپر، بجلی کی سبسڈی کے معاملات کے اوپر، اور پھر جو باقی لوگوں کو آپ نے جس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا وزیر اعظم ہاؤس کے اندر، اس کے اوپر بھی انہوں نے تنقید کی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس وقت ہو رہی ہیں. تو لوگ اگر سچ نہیں بولیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو سچ بولنا میرا خیال ہے کہ اسی میں یہ جو آپ نے کلپ مجھے بتایا نا نجم سیٹھی صاحب کا، مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہوئی، کیونکہ لوگ اب تنگ آ چکے ہیں. پاکستان کے اندر حالات جی بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں. لوگوں کے پاس روزی روٹی جو ہے وہ نہیں ہو رہی، پوری نہیں ہو رہی. بچوں کی فیسز کا معاملہ ہے، دیگر ایشوز ہیں. اور اب تو خیر پاکستان کے اندر یہ جو وی پی این ہے اسے بھی حرام قرار دے دیا گیا. میرا ایک سوال ہے ان تمام لوگوں سے، ان تمام علماء کرام سے، بچے آج کل نا اسکول نہیں جا رہے بسوا، تو وہ فون بھی استعمال کر رہے ہیں. تو کیا فون کا استعمال بھی پھر حرام ہو گیا؟ اور بچے جو یہ ان کے ہاتھوں میں فون، اور وہ آبویسلی اس وقت اپنی کلاسز لے رہے ہیں، تو آپ اسے کیسے دیکھیں گے؟ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی سوسائٹی کو، ہمارے معاشرے کو اس حد تک تفریق میں آپ آگے نکل گئے کہ آپ کو صحیح اور برے کی جو پہچان نہیں ہے؟ یہ بھی آ جائیں گے ابھی آہستہ آہستہ. جو بہت سارے صحافی جو تنقید کرتے تھے نا عمران خان کے اوپر، اور جو حکومت کے حق میں اور اب تنقید کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ یہ علماء کرام دوبارہ فتوے دیں گے، اس معیشت کے حوالے سے بھی فتوے دیں گے کہ اس حکومت سے نہیں ہوگا، ان کو اب گھر بھیج دیا جائے. عرفان صاحب، حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بلاول کی ناراضگی کے باوجود حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ اچھا، یہ بلاول صاحب کے حوالے سے حکومت نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ انصار عباسی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ بیانیہ اس وقت ایک خبر کی شکل میں رکھ رہے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر حکومت کو خطرہ نہیں ہے
تو پھر آپ کو اس قسم کی خبریں لانچ کروانے کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ اگر آپ کی حکومت جو ہے وہ ایک جمہوری طریقے سے آئی ہوتی تو پھر آپ کو یہ کہنے کا میرا خیال ہے کہ کسی کو کہلوانے کا بھی نہ کرنا پڑتا. یہ پورا جو تردد تو آپ نے کیا. مصباح دیکھیں، پاکستان کے اندر آپ نے پچھلے 8 فروری سے لے کر اب تک کسی ایک حکومتی شخصیت کو یہ کہا کہتے ہوئے سنا کہ ہم جمہوریت طریقے سے آئے ہیں؟ کسی نے اپنی جیت کو خود ہی جسٹیفائی نہیں کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ جیتے ہیں تو چلے جائیں عدالت اور وہاں پہ فیصلہ کروائیں. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم پاکستان کی عوام نے ہمیں منتخب کیا. میں نے آج تک کسی حکومتی بندے سے یہ بات نہیں سنی. تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ کہاں دیکھتے ہیں؟ وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کی طرف دیکھتے ہیں. تو اب چونکہ بلاول نے کچھ روز پہلے ہی کہا تھا کہ میں ناراض تھا اور جوڈیشل کمیشن اور پھر ہماری نمائندگی اور جو ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے وہ پورے نہیں ہوئے، تو اس تناظر میں یہ بات جو ہے یہ ایک اسیسمنٹ کی گئی ہے اور پھر اسے امریکہ میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی اس کے ساتھ جوڑ لیا. پھر برطانیہ کے اندر عمران خان کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے کہ کوئی شواہد نہیں بنے، اس کے ساتھ بھی جوڑ دیا گیا. تو ایک یہ کہا جائے کہ اگر امریکہ برطانیہ کا پیغام آ گیا اور دوسری طرف بلاول زرداری صاحب اگر ہمیں جس طرح وہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں تو کیا وہ حکومت سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ شاید امریکہ کے کہنے پہ اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی. تو میرا خیال ہے کہ اس تناظر میں اس سوال کو جو ہے وہ ایڈریس کیا گیا ہے. کمزور حکومت ہے جی. میں تو اس پوری حکومت کو اس انداز میں دیکھتا ہوں. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اگر امریکہ سے پیغام آ بھی گیا تو سب ایک پیج پر ہیں، کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. اور میرے نزدیک مصباح اس کا ایک ڈیفرنٹ اینگل ہے. دیکھیں، ہم نے زرداری صاحب کو یا شہباز شریف صاحب کو کمپرومائزز ہی تو کرتے دیکھا ہے. اور کیا کرتے دیکھا ہے؟ انہوں نے اپنی جو جمہوری غیرت ہے اس کے اوپر کمپرومائز کیا. ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونے والی تھی، انہوں نے اس کو سائڈ پہ رکھ کر حکومت کو قبول کیا. انہوں نے اپنے کیسز معاف کروائے. آصف علی زرداری صاحب کے کیسز معاف ہوئے. انہوں نے پاکستان کے طاقتور حلقوں سے ڈیل کی. جنرل باجوہ کی ڈیلوں کے قصے جو ہیں وہ ہمیں سنائے جاتے ہیں، نہیں کہ لوگ سناتے ہیں، ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر سناتے ہیں. نواز شریف صاحب کا جو کیمپ ہے وہ ہمیشہ سے کمپرومائز ہی تو کرتا آیا. کمپرومائز کرو، پاکستان سے چلے جاؤ، کمپرومائز کرو آؤ، پاکستان واپس آ جاؤ، پھر کمپرومائز کرو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پہلے برا بھلا کہو، پھر کمپرومائز کرو، پھر اسٹیبلشمنٹ اچھی ہو جاتی ہے. تو نواز شریف کی سیاست کے اندر کمپرومائز ہی ہے، شہباز شریف کی سیاست کے اندر کمپرومائز ہی ہے، آصف علی زرداری کی سیاست کے اندر کمپرومائز ہی ہے. جب یہ اتنا ساری آپ کو عادت پڑ جاتی ہے نا کمپرومائز کرنے کی، تو پھر امریکہ سے جب کال آئے گی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کمپرومائز کریں گے. تو کوئی یہ کہے کہ ہم ایک پیج پر ہیں، تو مجھے تو یہ سب سے جو ہے وہ کمزور دلیل لگتی ہے جب آپ کو خبریں لگوا کر اپنے ایک پیج پر ہونے کی دلیل دینا پڑے اور پیغام دینا پڑے. تو حکومت جی خطرے میں ہے. اور میں جاتے جاتے آپ کو یہ خبر بھی دے دوں، بشرا بی بی جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں جی اس وقت پشاور کے اندر. اور آپ جتنی مرضی تنقید کریں، پوری قوم کو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس ملک کے لیے بہتر ہے، عمران خان کی رہائی اس ملک کے لیے بہتر ہے، تو اوبویسلی انہیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کنٹروورسی سے اپنے آپ کو باہر لانا ہے. بشرا بی بی نے جی پچھلے مصباح کچھ 3-4 دنوں میں بہت اہم جو ہے ملاقاتیں کی ہیں. عمران خان کا پیغام جو ہے وہ اب پارٹی کے لوگوں تک پہنچا رہی ہیں اور کہیں پر کوئی ڈنڈی نہیں ماری جا رہی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیغام کے اندر ملاوٹ تھی، زیادہ بتا دیا بشرا بی بی نے، کیونکہ بشرا بی بی کا کوئی اس سیاسی نظام کے اندر سٹیک نہیں ہے نا. ان کا صرف ایک سٹیک ہے کہ عمران خان کی رہائی اور عمران خان کا پیغام لوگوں تک پہنچنا چاہیے. وہ ان کی خیر کے لیے دعا کرتی ہیں، بہنیں ان کی خیر کے لیے دعا کرتی ہیں. تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ نورین، علیمہ خان یا باقی خاندان کے لوگ جو ہیں وہ غلط پیغام عمران خان کا لوگوں تک پہنچائیں. تو اب انہوں نے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے یوتھ لیڈرز کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کی ہے. اور اس ملاقات کے اندر ان کے جو سہیل افریدی ہیں، شاہد خٹک ہیں، ان کے ساتھ موجود تھے. اور عمران خان کا پیغام جو ہے وہ پہنچایا گیا ہے تمام لوگوں تک. اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ 24 میرا خیال ہے کہ نیکسٹ سنڈے پروبیبلی ایک بڑا مارکا جو ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا فیصلہ جو ہے وہ کر دے گا. ویورز، میں آپ کو نا آخر میں یہ جو نمبر ہے ہمارا، یہ میں آپ کو دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اور اسے ہم اس سلسلے کو کنٹینیو کریں گے. اور کوشش میں کروں گا کہ اب آپ کے سوالات کی بنیاد کے اوپر ہم جو ہے اس پروگرام کو ترتیب دیں. یہ جتنے سوالات جو مصباح نے ہمارے ساتھ پوچھے یہ آپ لوگوں کے سوالات تھے، لیکن انشاءاللہ جب آپ کے اپنے آڈیو میسیجز اور ویڈیو میسیجز آئیں گے ہم
ان کو ایز اٹ از اپنے پروگرام میں پلے کریں گے. یاد رکھے گا, آپ کی اجازت سے آپ اسے شامل کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اسے آپ پروگرام میں شامل کریں تو یہ عرفان ہاشمی آفیشیل میں جو ہے وہ ڈسپلے کیے جائیں گے. نمبر ہے جی 07424274248. بہت آسان سا نمبر ہے, 0044 برطانیہ کا کوڈ, اینڈ دا نمبر از 74242742 اور اس کے بعد 48. تو اپنا خیال رکھیے گا. مصباح, میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا سیشن جو ہے آج کا بڑا ہیلتھی رہا, اور کمنٹس اپنے اس میں ضرور بھیجیے گا.